جو اصل رب ہے، حقیقی رب ہے، تو یہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رب کریم کی نسبت جو ہے اس کے نبیوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، تو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لوگ تو اسلام بہت سارا کہتے ہیں نا، میں بھی اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسلام کی بات کر رہا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے اسلام کی بات کر رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے اسلام کی بات کر رہا ہے، لیکن اسلام نہیں ہے وہ۔ اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام پیش کرتے ہیں۔ ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ پہچان کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو اب فرعون بولا کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اب فرعون جو ہے ناکام پہ ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جناب اس کو اپنی سورس آف فورس یاد آ گئی۔ پہلے تو وہ باتیں کر رہا تھا مختلف طریقوں سے کہ چلو میں اس طرح سے کامیاب ہو جاؤں، اس طرح سے کامیاب ہو جاؤں، تو جب وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اب وہ جو وتیرہ ہے کہ ہم آپریشن کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اٹھا لیں گے، ہم جیلوں میں ڈال دیں گے، جس طرح کہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ ہمارے اندھے بہرے ججوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں کو 500 سال کی سزائیں دی ہیں، ہزار سال کی سزائیں دی ہیں۔ حالانکہ اتنی تو آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی وسطاً عام طور پہ، لیکن اپنے آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ تو اب وہی معاملہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو فرعون نے بھی وہی کام کیا کہ اچھا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو؟ تو اب کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اب الزام پہ الزام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جادوگروں سے کہتا ہے ارے یہ جو ہے یہ تو بے شک وہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ یعنی تم لوگوں نے میرے سامنے نورا کشتی کی ہے، تم نے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بڑے جادوگر اور تم ان کے شاگرد ہو، اس لیے تم جو اس کے سب لوگوں کے سامنے ہار گئے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو جائے۔ یہ تمہاری نورا کشتی ہے، تم نے زبردستی نے ڈرامہ کیا۔ اب دیکھیں فرعون کی چالیں دیکھیں، آج کل کے زمانے کو دیکھ لیں آپ، یہی ہوتا ہے، یہی معاملات، یہی چالیں چلی جاتی ہیں، یہی گیم کھیلے جاتے ہیں۔ تو اب طاقت کی بات جو آئی تھی وہی بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب کیا کہتا ہے فرعون؟ اب طاقت کا استعمال ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ بھی۔ حق بات کو آپ لے کے چلیں، آپ دھرنا دے دیں تو طاقت کا استعمال کر لیں گے، اور اگر یہی دھرنا کوئی اور دے دیں، 120 دن تک بیٹھے رہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا، ریڈیو پاکستان پہ قبضہ کر لیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا، قومی املاک کو جلا دیں، توڑ دیں، لوگوں کو اغوا کر لیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حق کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو اسلام آباد میں بلا کے بٹھایا جاتا ہے، ان کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں کھولتا، کوئی آنسو گیس نہیں کھولتا، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو پھر فرعونی لوگوں کے آنسو گیس بھی کھل جاتے ہیں، ان کی گولیاں بھی کھل جاتی ہیں، ان کی دھمکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ جی یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کئی دفعہ دھرنے کیے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کیے ہیں، لیکن بات یہ کہ وہ انہی کے لوگ تھے، وہ انہی کے لوگ تھے۔ حق والے جب آئے تو حق کے خلاف تو پھر ازل سے ستیزہ کار رہا کان بروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہے، تو اس لیے پھر یہ معاملہ شروع ہوتے ہیں کہ ہاں فرعون کہتا ہے میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا ایک دوسرے کے یعنی برخلاف، اور ضرور تم کو جو ہے میں کھجور کے درختوں میں پھانسی میں لٹکا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب والا ہے اور کون جو ہے دیرپا ہے۔ کہ تم چند لوگ ہو، تمہاری چھوٹی جماعت، تم کیا کر لو گے؟
ہمارے پاس سورس ہے، فورس ہے، حکومت ہے، ہم تو یہاں پہ قائم ہیں، ہم تو کرتے رہیں گے. یہی وہی باتیں دھمکیاں ہوتی ہیں، یہی معاملات ہوتے ہیں. یہ ختم نبوت کی جب تحریک چلی تھی تو اس زمانے میں بھی یہی تھا، یہی مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا. لیکن علماء نے قربانیاں دی، عوام نے قربانیاں دی، اور الحمدللہ ختم نبوت کے نام پر وہ اسلام کا بڑا دشمن قادیانی، اس کو پھر ببانگ دہل جو ہے لوگوں کی قربانی کی وجہ سے اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا کہ ختم نبوت کا منکر تھا. تو اس زمانے میں بھی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. تو اب دیکھیں جادوگروں نے کیا جواب دیا. وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مومن ہو چکے تھے. اب مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کا جواب یہی ہوتا ہے، وہ بولے کہ ہم ہرگز بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، ہم ہرگز بھی تیری بات نہیں مانیں گے اس بات پر جو روشن دلیلوں کے ساتھ ہمارے پاس آ چکی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ ایمان کی بات لے کر آئے ہیں، اسلام کی بات لے کر آئے ہیں. تو اب وہ ایمان اسلام کی روشن باتیں ہمارے پاس آ چکی ہے. اے فرعون، ہم تیری طاقت سے نہیں ڈریں گے، ہم تجھ سے نہیں گھبرائیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. اور فرمایا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کچھ کرنا چاہتا کر لے. جیل میں ڈالو گے ڈال لو، 1 سال تک ڈالو گے، 6 مہینے تک ڈالو گے ڈال لو، کیا کرنا تمہارے کو، جو کچھ کرنا کر لو. یہی جواب ہوتا ہے اہل حق کا. فرمایا کہ اور تو کیا کر سکتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے جو کچھ کرنا ہے. یعنی دنیا میں تو چلو تم اپنی طاقت چلا لو گے، لیکن آخرت میں تو تمہاری سورس اور فورس نہیں کام آئے گی. آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو ظاہر کر دے گا، اور جتنے بھی اس کے دین کے دشمن ہیں، چاہے اسلام کے نام پہ دشمنی کر رہے ہیں، کسی اور نام پہ کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائن میں لگا دے گا قیامت کے دن. تو جادوگروں نے بالکل ایمان والی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے جو تو کرنا چاہتا کر دے، لیکن تیری کفریہ بات کو نہیں مانیں گے، ہم تیری غیر اسلامی بات کو نہیں مانیں گے. تو کر گزر جو کر سکتا ہے، اور تیری طاقت دنیا میں چل سکتی ہے اور کیا ہے.